بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمران لطیف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آج میں نے بڑی خیر حیرانگی کی روز ہی ایک نئی خبر ملتی ہے، حیرانگی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خون کے آنسو رلا دینے والی خبریں ملتی ہیں۔ ابھی میں نے فیصل آباد میں وہ جو بے روزگاری اور مہنگائی اور خودکشی سے تنگ آ کر جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کو ذبح کیا اور اس کے بعد اس نے خودکشی کی اور اس نے خط لکھا، جس طرح کہ اس بیچاری کی جتنی ایجوکیشن تھی اس حساب سے خط لکھنے کے بعد اس کے ٹوٹے پھوٹے وہ جو دستخط ہیں، جب وہ وائس میں نے اس کی سنی، جو اس نے وائس نوٹ دیا کہ جی میری میت اور میرے بچوں کی جو باڈیز ہیں ان کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے تو اور یہ عیدی کے حوالے کر دیا جائے۔ اچھا، یہ بیسیکلی یہ جو ایک چپیڑ ہے یہ ہمارے ملک کے سسٹم کے اوپر چپیڑ ہے، یہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں پہ ایک چپیڑ ہے۔ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، کوئی نہیں بولا، کسی نے نہیں پوچھا کہ اس شخص نے کیوں خودکشی کی، اس کے کیا مسائل تھے، گھر کا کرایہ اس نے دینا تھا، گھر والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کرایہ مانگ رہا ہے۔ اچھا، میں حیران ہوں، جس ملک میں آٹا 105 کلو روپے فی کلو ہو جائے، اس ملک کی عوام یا تو جرم کرے گی، اس ملک کی عوام یا تو خودکشیاں کرے گی، اس ملک کی عوام یا تو کوئی غیر قانونی کاموں میں پائی جائے گی۔ رہی بات سیاستدانوں کی، بادشاہوں کی، تو میں کہتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا سیاسی منظرے پہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ شہباز شریف کو میرا خیال ہے کہ سکرین سے ہٹا دیا جائے گا، اور مریم نواز کی جو خاموشی ہے، وہ خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ وہ ناراض ہے اس شین میں سے نکلی نون کے اوپر جو لانچر چھوڑے گئے ہیں، اور شین کے لانچر جو نون کے اوپر چھوڑے گئے ہیں، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ رہی بات نواز شریف کی، جو لاسٹ ٹائم تک میری اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب لندن سے نہیں آ رہے، لیکن آج جو مصدقہ خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب آنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اچھا، وہ راضی تو ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ آیا کہ میں پاکستان اگر آتا ہوں تو مجھے شورٹی دی جائے۔ اچھا، وہ شورٹی کس سے مانگ رہے ہیں؟ حکومت اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے نون لیگ کر رہی ہے، چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے، باقی سارے معاملات اس وقت امپائر کے ساتھ صاحب بچے کی رپورٹ چل رہی ہے، تو اس کو شورٹی آخر نواز شریف شورٹی شہباز شریف سے مانگ رہا ہے یا نون لیگ سے مانگ رہا ہے یا پھر وہ امپائر سے شورٹی مانگ رہا ہے؟ وہ کیوں خوف زدہ ہے؟ کیا نواز شریف آ کر ایک نیا پنڈورا باکس کھولے گا؟ کیا عمران خان کو اٹھا کے عمران خان کے ساتھ ٹرائل چلا کے نااہل کیا جائے گا؟ عمران خان جو اس وقت 13 اگست کو حقیقی آزادی، اچھا یہ حقیقی آزادی میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، یہ آزادی کوئی ملک کی آزادی نہیں، الحمدللہ 75 سال سے ہمارا ملک آزاد ہے۔ حقیقی آزادی جس کو میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، حقیقی آزادی وہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو پولیٹیکل مافیا ہے، ان سے آزاد کرانا۔ دیکھیں، اس وقت ہمیں ایک ایسا قانون پاس کرنا چاہیے، کیا سیاستدانوں یا وہ ایوانوں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں یا وہ عوام پہ بیٹھے وہ جو عوام کے بڑے ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے ماہر ہیں، کہ آپ کو یہ کمپین نہیں چلانی چاہیے کہ اگر کسی پہ وطن عزیز میں کسی بھی پولیٹیکل بیوروکریٹ، کسی بھی صحافی یا کسی شخص کے اوپر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ اور اگر یہ قانون آپ اسمبلیوں میں پاس کرائیں گے تو آپ کے سیاستدان اس ملک سے بھاگ جائیں گے، جا کے ملکہ برطانیہ کی گود میں بڑے بڑے امپائر کھڑے کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک کمپین چلانی چاہیے، ہیش ٹیگ اگر کرپشن ثابت ہوتی ہے اس ملک میں سزائے موت ہونی چاہیے، سزائے موت کا نفاذ ہونا چاہیے، قانون اور آئین میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ ایوان میں بیٹھا کوئی سیاستدان بھی میرے اس بیان یا میرے اس بیانیے کی تائید کرے گا، کیونکہ یہ سب کے سب چور ہیں اور چور مچائے شور۔ اس وقت اطلاعات و نشریات میڈم جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، کہ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور کر نہیں پا رہی، اور وہ صرف تنقید برائے کپتان، تنقید برائے بنی گالا کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ حکومت اب منی بجٹ لے کے آ رہی ہے، اس منی بجٹ کے اندر جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائطیں طے ہوئی ہیں، اب عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بم گرانے جا رہی ہے یہ حکومت، یقین کریں ہماری نسلیں جو ہیں وہ ساری زندگی اس بم کو بھگتیں گی، اس مہنگائی کو بھگتیں گی، اور آنے والا وقت اس سے بھی برا ہوگا۔ نا اتفاقی، سیاسی نا اتفاقی، دستوں گریبان ہونا اور چھیکا تانی کرنا، سترنگی دیکھ کے یہ چاول، یہ سیاستدان، یہ سیاسی مافیا، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے۔ ہر شہر میں لوگ بجلی کے بل اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور وہ خدا کی قسم ایک بندہ 1,00,000 روپیہ مہینے کا کما رہا ہے تو اس میں سے 20,000 وہ بجلی کا بل کہاں سے دے، وہ بچوں کو کہاں سے پڑھائے، وہ اپنا گزر بسر کہاں سے کرے؟ یقین کریں کسی کا بھی اس طرف اشارہ نہیں ہے، کسی کا بھی اس طرف کوئی کسی قسم کا دھیان نہیں ہے، صرف لوٹ کسوٹ، پیسہ بناؤ نکل جاؤ، بیوروکریسی۔
آپ یقین کریں کہ ان سیاستدانوں کو 90% کرپٹ کرنے میں بیوروکریسی کا ہاتھ ہے. ان بیوروکریٹ کا گھراؤ کرنا چاہیے جو اس وقت ایک ایک کلرک کا ریٹ نکلا ہوا ہے ہر گورنمنٹ میں, ہر صوبے میں ایک ایک ڈپٹی کمشنر کا ریٹ نکلا ہوا ہے, ایک ایک کمشنر کا ریٹ نکلا ہوا ہے, ایک ایک علاقے کے ایس ایچ او کا ریٹ نکلا ہوا ہے. اس طرف کوئی نہیں جا رہا. رہ گئی بات عمران خان کی, عمران خان 13 اگست کو فنکشن کرنے جا رہے ہیں. 13 اگست کو وہ میزبانی کر رہے ہیں لاہور کے ہاکی گراؤنڈ میں, اور عوام نکلے گی, سیلاب کی طرح نکلے گی. ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ بیانیہ ہے. کیا یہ ٹوپی ڈرامہ سیاسی, یہ کٹ پتلیاں یہی چلاتی رہیں گی, یا در حقیقت غریب, وہ غریب جو فیصل آباد میں خودکشی کر رہا ہے, وہ خاتون جو کراچی میں رو رہی ہے, یا وہ شخص باقی شہروں میں دھرنے دے کر بیٹھا ہوا ہے 2 وقت کے لقمے کے لیے, کیا یہ سیاستدان ان کا سوچیں گے؟ یقین کریں, آج شروع کریں ہیش ٹیگ. اگر کرپشن کسی پہ ثابت ہوتی ہے تو باقی ملکوں کی طرح چائنا کی مثال لے کے, باقی ملکوں کی مثال لے کے اس کو سزائے موت کی سزا دی جائے. آج اگر ہم اس بات پہ ہیش ٹیگ, اب جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں اس چیز پہ, ہم اس چیز کو اپنا محاذ, اس چیز کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں, تو آپ کا ملک کرپشن فری ملک. آپ کی دشمن باہر کی کوئی ایجنسی نہیں, آپ کی دشمن باہر کا کوئی امریکن جو آج کل پھر رہے ہیں وہ نہیں. آپ کی دشمن آپ کے اندر کی کرپشن ہے, آپ کی سوچ ہے. آپ کرپشن کے سامنے کھڑے ہو جائیں, ہیش ٹیگ کرپشن کے خلاف آج سے یہ کمپین شروع کریں. میں نے تو یہ اعلان کر دیا ہے, میرا کام بنتا تھا آپ تک یہ آواز پہنچانا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں, میرے سننے والے, میرے قائرین. رہی بات سیاسی پولیٹیکل ایشوز کی, تو بہت سارے اسکینڈلز ہیں. میں کل اپنے ایک ویلاگ میں پھر ایک انکشاف کروں گا. میں کہتا رہوں گا, لوگ سنتے رہیں گے. سیاست نہیں, ریاست سب سے پہلے پاکستان. پرچم کو عزت دو, پاسپورٹ کو عزت دو. اللہ حافظ.